پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ وہ لگ بھگ 19 ماہ تک اس منصب پر فائز رہے۔ انہیں کیسے یاد رکھا جائے گا اور عدالتی کارروائی کے دوران عمومی طور پر ان کا رویہ کیسا رہا اور انہوں نے کون سے اہم مقدمات سنے؟ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ہیں مونا خان، جنہوں نے انڈیپینڈنٹ اردو کے لیے عدالتی کارروائی کی کوریج کے دوران یہ تمام چیزیں قریب سے دیکھی۔ مونا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے یہ جو 19 ماہ کا عرصہ تھا، یہ کیسا رہا؟ چیف جسٹس نے 2 فروری 2022 کو حلف اٹھایا اور ابھی 16 سپٹمبر کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ یہ جو ٹینیور تھا ان کا، اس کو متنازع ٹینیور کہا جاتا ہے۔ عدالتی تاریخ میں تو نہیں، کیونکہ عدالتی تاریخ میں ثاقب نثار کا ٹینیور ان سے زیادہ متنازع تھا، چونکہ وہ لمبا ٹینیور بھی تھا، وہ تقریباً 3 سال سے اوپر کا عرصہ تھا، 2016 سے دسمبر 2019 تک۔ اس کے بعد جب ان کے 19 مہینے ہیں، اس میں جو سیاسی مقدمات ہیں نا، اس کی وہ واحد وجہ تھی جو کہ ان کے متنازع ہونے کی وجہ بنی ہے۔ کہیں انہوں نے زیادہ توجہ تو نہیں دی سیاسی مقدمات پر؟ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فروری 2022 میں انہوں نے منصب سنبھالا اور پھر مارچ میں پاکستان میں سیاسی ہلچل شروع ہوئی۔ بالکل یہی وجہ ہے، کیونکہ بہت سارے مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں فیصلے چیلنج ہوئے۔ پھر سب سے بڑی بات، سب سے پہلا ان کا جو ازد نوٹس تھا وہ قاسم سوری کی رولنگ تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو عدم اعتماد ہے اس کو غیر آئینی کہا تھا، وہ سائفر والا معاملہ انہوں نے کہا تھا، جس کو انہوں نے رات کو 12 بجے عدالت لگی۔ اگلے دن پھر ہیئرنگ ہوئی، پھر 3 اپریل کی رولنگ کو کالعدم قرار دے دیا اور 7 اپریل کو یہ فیصلہ آیا تھا۔ اس کے بعد سے جو سیاسی مقدمات میں ان کی جو انوالومنٹ ہے، اور اس سب سے بڑی بات ہے کہ جو بینچ تھا نا، وہ مسلسل ایک ہی بینچ کو وہ کیری کر کے ساتھ چلتے رہے، اور وہ بھی ایک وجہ بنی ہے جو ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، نہ صرف تمام سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ جب پہلا فیصلہ انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو کالعدم کیا تھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کو کافی تنقید، شدید تنقید اور سوشل میڈیا کیمپین کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب الیکشن کا معاملہ آیا اور جب انہوں نے وہاں پر حمزہ شہباز کو ہٹانے کے بعد جب دوبارہ الیکشن میں منحرف رہا کہ ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہ کرنے پہ، اور پھر پرویز الہی جب بنے وہاں پہ، تو وہ ان کو حمایت حاصل ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی، اور اس وقت ان کو نون لیگ کے سوشل میڈیا کا پریشر برداشت کرنا پڑا۔ تو اس وجہ سے وہ اس طرف سے یا اس طرف سے، لیکن وہ خبروں کی زد میں بھی رہے ہیں اور تنقید کی زد۔ ان کی بڑی ٹرولنگ ہوتی رہی ہے، وہی وجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جسٹس منیب اور جسٹس اعجاز، ان دونوں پہ کافی اعتراض رہا، اور مختلف سیاسی جماعتوں جو کہ پی ڈی ایم کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی گئی کہ ہمیں ان پہ اعتراض ہے، ہر سیاسی مقدمے میں ان کو چیف جسٹس اگر ساتھ بٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آڈیو لیکس کا معاملہ بھی آیا، جس میں جسٹس اعجاز کے حوالے سے بھی آیا کہ انہوں نے ان کا میسیج بھی کہیں پہ اس کا ذکر ہوا۔ پھر اس کے بعد جسٹس مظاہر کے بھی معاملات سامنے آئے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود، ان تمام اعتراضات کے باوجود، چیف جسٹس بضد رہے کہ میں نے اسی بینچ کو کیری کرنا ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جسٹس مظاہر کو اپنے ساتھ ان ریفرنس دائر ہونے اور اعتراضات کے باوجود ان کو اپنے ساتھ بینچ پہ بٹھا کے ایک میسیج بھی دیا کہ مطلب فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے۔ تنقید کے باوجود یعنی ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ اس کو تھوڑا سا مطلب جو دیکھا جاتا ہے، تھوڑا سا وہ اس معاملے میں تھوڑے سے ضدی رہے ہیں، لیکن برداشت ان میں بہت رہی ہے، کیونکہ جیسے ثاقب نثار تھے، جسٹس افتخار چودھری کا اگر یاد کیا جائے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے اوپر تنقید کرے یا پھر ان کے خلاف کیمپین چلائے، کیونکہ وہ اپنے ذات کے اوپر تنقید پہ بھی نوٹس لے کے اگلے کو بلوا لیتے تھے۔ لیکن ایک جو اچھی بات تھی جسٹس بندیال کی، اپنی ذات پہ تنقید اور کیمپین اور سمیئر کیمپین پہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، کسی کو بلایا نہیں، کسی کو سمن نہیں کیا، اس چیز کو وہ ہنس کے ٹالتے رہے ہیں۔ یہ آپ نے 2 سابق چیف جسٹس کا ذکر کیا، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ثاقب نثار صاحب کا۔ وہ ان کی عدالت میں وکلا کو آسانی ہوتی تھی یا اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے تھے چیف جسٹس سے بات کرتے ہوئے، یا جسٹس عمر عطا بندیال سے؟ تو چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں تو وکلا کیا، جتنے بھی حکومتی عہدیداران کو وہاں بلایا جاتا تھا، وہ آنے سے پہلے پسینہ صاف کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ وہاں پہ جیسے ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا معاملہ ہوتا ہے اور وہ ڈانٹ رہا ہوتا ہے نا، وہ چیف جسٹس ان کو اس طرح ڈانٹتے تھے، بہت بے عزت کرتے تھے، وہ بیچارے باہر آ کے امبیرس ہو رہے ہوتے تھے۔
اس کے بعد جیسے گلزار بھی ہائپر ہو جاتے تھے بیچ میں، جیسے ثاقب نثار بہت بے عزت کرتے تھے سب کو، وکیلوں کو بھی اور جو آتے تھے عدالت میں ان کو، لیکن جسٹس بندیال کی جو ٹون ہے نا وہ کبھی بھی وہ ہیوملیٹنگ نہیں رہی عدالت کے اندر تو ان کا جیسا بھی رویہ تھا. اب باہر یہ بھی خاصی خبروں کی زینت بنے رہے. ان کا موازنہ باقی جو سابقہ چیف جسٹس ہیں ان سے کیسے کریں گی؟ جسٹس بندیال کو جو باہر جو ڈسکس کیا جاتا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم ہے نا اس کا صحرا ان کے سر جاتا ہے. اس سے پہلے عدلیہ میں اس طرح کی تقسیم نہیں ہوئی. چیف جسٹس افتخار چودھری کے ٹائم پہ اگر فل کورٹ بنتی تھی تو بہت کم ہوتا تھا، بہت ریئر ہوتا تھا کہ اختلافی نوٹ آئے، موسٹلی وہ متفق کا فیصلہ ہوتا تھا. باقی ادوار میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. لیکن جو جسٹس بندیال کے ٹائم پہ جو ڈویژن کریٹ ہوئی ہے 3 رکنی بینچ کی، پھر اس کے بعد جو لائک مائنڈیڈ ججز کی، پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور، جسٹس امین الدین، وہ ایک طرف جسٹس شاہیہ افریدی، اور دوسری طرف کیمپ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اور جسٹس مظاہر. تو یہ جو ڈویژن ہے نا یہ اس سے پہلے کہیں نہیں تھی، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو چیف سپریم کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے نا اس پہ چیف جسٹس نے جو سینیورٹی سے ہٹ کے ججز کو یہاں پر تعینات کیا ہے جسٹ بیکاز کہ ایک لابی کو یا اپنی لابی کو مضبوط کرنے کے لیے کراچی سے وہ ججز کو لے کے آئے. ابھی جو 2 جج سپریم کورٹ میں آئے تھے وہ سینیورٹی میں نیچے تھے، 3 سے 4 نمبر پہ تھے، تو لیکن انہوں نے ان کو وہاں سے ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ میں لے آئے. تو ان چیزوں کی وجہ سے انتظامی معاملات میں یکساں رویہ نہ رکھنا، ججز کو بینچ بنانے میں اپنی مرضی کے کیسز اپنی مرضی کے ججز میں دینا. جیسے کچھ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز ایک بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس سے جسٹس امین الدین 2 رکنی بینچ کے پاس تھا، اگلی ہیئرنگ میں وہ کسی اور کے پاس چلا گیا. تو وہ اس طرح سے مطلب جج بھی پریپیئر نہیں ہوتا کہ مطلب میرا کیس ہے ادھر چلا گیا، تو وہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جو اس نے اس سے پہلے نہیں کیا ہوا تو وہ ان انتظامی معاملات کی وجہ سے ججز میں تقسیم کیسی ہوئی. یہ سب سے زیادہ تقسیم کھل کے آئی تھی جو پنجاب میں انتخابات کے تاخیر کے ٹائم پہ جو چیف نے نوٹس لیا تھا اس پہ سب سے کھل کے تقسیم سامنے آئی، جس پہ جسٹس منصور علی خان کا اختلافی نوٹ آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب 1 مین شو چل رہا ہے، اور یہ اس سے پہلے عدلیہ کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کہا 1 مین شو. جسٹس افتخار کے ٹائم پہ بھی 1 مین شو تھا لیکن کبھی کسی نے کہا نہیں، لیکن دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ somebody spoke out. مونا، بظاہر ابھی تک تو جو آپ نے ہمیں بتایا عدالتی کارروائی کے حوالے سے بہت سارے ایسے فیصلے تھے جس میں زیادہ تر کبھی ایک جماعت خوش کبھی دوسری خوش، اور کیا کوئی ان کی ایسی لینڈ مارک ججمنٹ بھی ہے جس کو سراہا جائے جس پر قانونی حلقے یہ کہتے ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو قانونی برادری ہے وہ متفق ہو؟ لینڈ مارک تو نہیں، لیکن پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے حوالے سے جو ایک تھا کہ 90 دن میں ہونے چاہیے تو اس پہ تمام ججز متفق تھے. لیکن اسی کیس میں جس کو پہلے انہوں نے 9 رکنی لارجر بینچ بنایا تھا تو 2 نے ریکیوز کیا، 7 رہ گئے، 2 خود الگ ہو گئے، 5 رہ گئے، تو جس میں بڑا تنازع اٹھا تھا کہ یہ 4-7 کا فیصلہ ہے یا 3-5 کا فیصلہ ہے یا 2-5 کا فیصلہ ہے. تو اس کیس کے صرف ایک حصے تک کہ 90 دن میں ہونے چاہیے اس پہ سب متفق تھے، لیکن اس چیز پہ متفق نہیں تھے کہ چیف جسٹس اس کے اوپر ازہد نوٹس لیتے. تو چیف جسٹس نے فل کورٹ بھی نہیں بنائی. یہ بھی ایک ایشو تھا کہ وہ ان کو پتہ نہیں کیا ڈر تھا کہ سینئر ججز کو انہوں نے اپنے ساتھ نہیں بٹھایا. مطلب اگر سارے ججز بیٹھتے تو شاید فیصلہ 7-8 کا آتا، 15 ججز ہیں تو 7-8 کا فیصلہ آتا. تو یہ کچھ ایسے ڈرا بیکس ہیں جو کہ اگر وہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں ان کے ساتھ جائیں گی، اور جو گریوینسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے. اور بھی کافی سارے فیصلے ایسے ہیں جو کہ ابھی رہتے ہیں. سپریم کورٹ جو پریکٹس رولز اینڈ پروسیجر ہے، جو ازہد نوٹس کے معاملے میں جو کابینہ نے ریسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی تھی چیف جسٹس کے اختیارات کو کہ 3 رکنی کمیٹی ہوگی سینئر ججز پر مشتمل، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ازہد نوٹس لینا ہے یا نہیں لینا. تو اس پہ وہ انہوں نے کر دیا، جب بل تو بن گیا لیکن چیف جسٹس نے اس کے اوپر وہ کہا کہ یہ تو انتظامی معاملات میں مداخلت ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر 13 اپریل کو حکم امتناع دے دیا تھا. وہ معاملہ ابھی تک پڑا ہوا ہے، وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور ابھی تو چیف کی تو لگ تو نہیں رہا کہ وہ کچھ ابھی ڈیسائیڈ ہوگا. ملٹری کورٹ کیس سماتے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی اسی طرح ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اب اس کے لیے لگتا ہے کہ نئے بینچ بنیں گے کیونکہ نظر ثانی درخواستیں ان تمام کیسز میں موجود ہیں. ملک میں جو نیا عدالتی سال شروع ہوا ہے اس موقع پر ایک اپنی تقریر کی
اور اس میں بھی انہوں نے ایک شکوہ کیا کہ سپریم کورٹ کو آئینی معاملات میں الجھائے رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا کام اچھے طریقے سے سر انجام نہیں دے سکی. کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، کیونکہ جو بیک لاگ ہے سپریم کورٹ کا، وہ انہوں نے کچھ حد تک اپنی طرف سے کم کرنے کی کوشش کی. انیشل ڈیز میں 2000 جو لمٹ تھی اسے 2000 نیچے لے کے آئے، لیکن ابھی جو ریسنٹ جو فگرز ہیں 56,000 سے اوپر اب زیر التوا مقدمات ہیں. تو یہ چیف جسٹس خود کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ 50 سے نیچے لے آئیں، لیکن جب سے یہ الیکشن والے اور سیاسی مقدمات کی سماعتیں انہوں نے کرنا شروع کی تو پھر اس کے بعد سے وہ جو عام سائدین تھے انہوں نے سفر کیا ہے اس معاملے میں. چیف جسٹس کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا ابھی گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران، گڈ ٹو سی یو. یہ کیا تھا، اس کی کہانی ہے کیا؟ اس پہ جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا تھا، پھر ان کو پیش کیا گیا سپریم کورٹ میں، تو وہاں پہ جب وہ آئے تو چیف جسٹس نے ان کو دیکھا تو ان کو کہا کہ گڈ ٹو سی یو. اب وہ انہوں نے شاید ویسے کہا یا جیسے بھی کہا، لیکن چونکہ اس سے پہلے چیزیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، لائک مائنڈیڈ ججز، اور وہ بینچ بھی وہی اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا، تو ہر بندہ ہر چیز نوٹ کر رہا تھا. باڈی لینگویج بھی، چیف کی بھی، کو اسمائل دے رہے ہیں نہیں دے رہے، عمران خان کی باڈی لینگویج کیسی ہے. تو وہ اور جب جاتے ہوئے بھی کہا بیسٹ وشیز. تو وہ پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے پولیس لائنس میں رکھا تھا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. جب چیف جسٹس نے اجازت دی تھی کہ ان سے ان کے فیملی ممبرس بھی مل سکتے ہیں اور وہ جو 3 بیڈ روم ان کو وہاں پہ دے دیں، تو یہ والا. لیکن اس کے بعد جتنی ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کے بعد اگلی کچھ سماعتیں ہوئی دیگر کچھ اور کیسز میں، تو چیف جسٹس نے خواجہ حارث تھے اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل تھے، ان کو کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو. پھر وہ کہتے ہیں میری تو عادت ہے، میں تو ہارے کو دیکھ کے کہتا ہوں. تو پتہ نہیں کیوں میں نے عمران خان کو جب کہا تو وہ سب نے اس کو ٹرول کیوں کیا. لیکن اس سے پہلے میں نے تو نہیں سنا تھا کہ وہ کسی اور کو انہوں نے گڈ ٹو سی یو کہا. لیکن جب عمران خان کو کہنے کے بعد انہوں نے کم و بیش ہر سماعت میں ہر وکیل کو دیکھ کے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی. ہاں، یعنی انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے اس عمل کی وضاحت کرنے کی کوشش ضرور کی. اپنے الوداعی جو خطاب تھا ان کا نئے عدالتی سال کے آغاز میں، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایک معصومانہ سا جملہ بولا تھا گڈ ٹو سی یو، پتہ نہیں مجھے کیوں اس پہ ٹرول کیا. مونا، اب جب کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جا رہے ہیں، ان کے 19 ماہ کے دوران تو زیادہ تر جو سینئر جج تھے وہ ان کے ساتھ نہیں تھے. کیا اب ہم کوئی عدالتی رویے یا جو سیاسی معاملات سے متعلق ہے، خاص طور پہ عدالتی جو رویہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں؟ یقینی طور پر، کیونکہ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ خود اس چیز کے حق میں تھے کہ عزت نوٹس کے لیے 3 رکنی کمیٹی کا ہونا ضروری ہے، کوئی ایک بندہ یا 1 مین شو اس کو ڈیسائیڈ نہ کرے. تو اب چونکہ یہ معاملہ ابھی زیر التوا ہے، اس کے اوپر جو درخواستیں آئی تھی وہ مطلب ابھی ایسی ہی پڑی ہیں، تو وہ اس کے اوپر اثر نو اب نئے چیف جسٹس نیا بینچ بنائیں گے، تو وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کریں گے یہ ایک اہم فیصلہ ہوگا. اور جہاں تک بینچ بنانے کی بات ہے تو یقینی طور پر سرپرائز ہوگا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جسٹس منصور، جسٹس امین الدین یا جسٹس یاحیٰ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یا پھر اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے موسٹ سینئر جج جسٹس اعجاز ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کیونکہ وہ بھی ریسنٹلی ابھی جو ایونٹ ہوا تھا سپریم کورٹ میں، تو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ میں ایکویلٹی پہ بلیو کرتا ہوں، تو میں یکساں رویہ ہی رکھوں گا. تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ وہ اب جب خود چیف بنیں گے تو وہ کنڈکٹ کیسا رکھیں گے. مونا، ازخود نوٹس جو ہے اس کا بھی ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ اب جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور کیا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے خاصے نوٹس لیا ازخود؟ نہیں، انہوں نے اتنے زیادہ ازخود نوٹس نہیں لیے. انہوں نے گزشتہ برس قاسم سوری کی رولنگ پہ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد ارشد شریف کے قتل پہ لیا تھا. پھر اس کے بعد اس رواں برس میں جو انہوں نے خود کہا کہ 9 مہینوں میں نے ایک ازخود نوٹس لیا ہے، وہ یہ تھا رواں برس کا پنجاب کے انتخابات میں جو تاخیر ہے اس پہ لیا تھا. لیکن اس میں بھی اب جو کیسز بچ رہے ہیں اس میں اب ارشد شریف والا کیس بھی گزشتہ 2 ماہ سے فکس نہیں ہوا ہے، مقرر نہیں ہوا ہے، ڈسپائٹ کہ ان کی فیملی نے ان کو بارہا خط بھی لکھا ہے. لیکن جو یہ چند کیسز وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ملٹری کیسز ہو گیا، پریکٹس اینڈ رولز اینڈ پروسیجر ہو گیا، ارشد شریف کا کیس ہے، اب یہ اور ازہد نوٹسز کا معاملہ ہے. اب یہ آنے والے چیف جسٹس کے لیے یقینی طور پر ایک چیلنج بھی ہیں کہ جن کے گریوینسز ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز لگے تو ان کو پریورٹی بیسس پہ وہ سنیں. مونا، بہت شکریہ. آپ نے اس مختصر وقت میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے جو 19 مہینے بطور چیف جسٹس کا وقت تھا، ان کی عدالت میں کیا کیا ہوتا رہا،
اس سے متعلق انڈیپینڈنٹ کے ناظرین کو معلومات دی. آپ نے جس طرح کہا کہ اب بھی 56,000 سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں، جن میں سے زیادہ تر عام سائلین کے ہیں، اور نئے چیف جسٹس آنے والے جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے پاس 13 مہینے ہوں گے خاص طور پر اس اہم معاملے پر توجہ دینے کے لیے.